الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ محترم حاضرین مسجد، خواتین حضرات، آج کے درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورہ آل عمران اور آپ اس بات سے واقف ہیں، اور اگر واقف نہیں ہیں تو یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں، قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے یہ صورت تیسرے نمبر کی ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے، یہ نزول کے اعتبار سے نہیں کہ کون صورت پہلے نازل ہوئی کون بعد میں ہوئی، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن جو مصحف، یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مصحف۔ ہاں، یہ قرآن، اور اس قرآن میں، اس مصحف میں صورتوں کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے سورہ آل عمران تیسرے نمبر کی صورت ہے۔ یہ صورت جیسا کہ بتلایا گیا تھا کل بھی کہ عام طور پہ جو بھی بڑی صورتیں نظر آئیں گی، یہ قاعدہ ہے، وہ علم تفسیر کا اور اصول تفسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ عام طور پر جو بھی بڑی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، تو ان میں سے بیشتر صورتیں آپ کو مدنی نظر آئیں گی۔ اور کل یہ بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، یعنی مدینہ ہجرت کے بعد جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ جو صورت ہے سورہ آل عمران، یہ مدنی صورت ہے۔ اور میں نے بتلا دیا کہ قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے۔ اس صورت میں کل 200 آیتیں، کتنی آیتیں؟ کل 200 آیتیں ہیں۔ اس صورت کو جب آپ پڑھیے گا اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا، معلوم کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کن اہم ٹاپکس کو بیان کیا، کن اہم موضوعات کو اور عناصر کو بیان کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 بنیادی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا۔ وہ 2 بنیادی موضوع کون سا ہے؟ کون سی اہم باتیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں سب سے زیادہ جن باتوں کو یا جن باتوں سے متعلق آیات کو نازل فرمایا ہے اس کا تعلق عقیدے سے، اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے۔ اور آپ یہ بات لکھ لیجئے، نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ جب تک ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہو، بلکہ آپ قرآن کا اگر تجزیہ کیجئے گا تمام صورتوں کا، تمام آیتوں کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی 1/3 آیت، قرآن کریم 3 حصوں میں اگر پورے قرآن کو اگر آپ بانٹ دیجئے، اس میں سے 1/3 یعنی 1/3 قرآن کا تعلق عقیدے سے، اور عقیدے میں بھی خاص طور سے توحید سے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے۔ اور جب تک ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے، جب تک ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا
اس وقت تک ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جڑ ہے، اور جو عقیدہ اگر خراب تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ رات بھر آپ نماز پڑھتے رہیے، پورے سال آپ روزہ رکھتے رہیے، پورے سال قیام اللیل کرتے رہیے، لیکن آپ کے عقیدے کے اندر اگر فتور ہے، خرابی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبادا اگر فرض کر لیا جائے، اگر آپ کے عقیدے کے اندر بھی شرک پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں یعنی سورہ آل عمران کی بیشتر آیتوں کا تعلق عقیدے کی اصلاح سے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا عمل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا جو بنیادی موضوع اور ٹاپک اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق میرے بھائیوں توحید یا عقیدے کے دلائل سے۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کے دلائل اور اس کے براہین کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیلیں اس صورت میں نازل فرمائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام و مسائل کو بیان کیا، جہاد کے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بنیادی کیا ٹاپکس ہیں جو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے حوالے سے آپ کو یہ جاننا چاہیے، اور میں نے بتلایا بھی کہ اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ کیا ہے نا؟ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران، عمران تو آپ سب جان جائیے گا کہ عمران تو کسی کا نام ہوتا ہے۔ آپ جان جائیے کہ عمران آج بھی کیا گاؤں سماج میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے عمران، اور آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آل و اولاد، آل و عیال، آل و اولاد۔ تو آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے معنی میں ہوتا ہے آل عمران، یعنی عمران کا خاندان، عمران کا خاندان۔ یہ کیا ہے؟ یہ آل عمران کا معنی ہے، اور یہ سورت کا ہی اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ آل عمران ہے۔ پھر ایک سوال آپ کی طرف سے یہ آئے گا کہ آخر اس سورت کا نام آل عمران کیوں؟ اس سورت کا نام آل عمران کیوں ہے؟ یہ اس عام طور پہ دیکھیے گا جتنی بھی قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اس کا نام کو اگر ڈھونڈیے گا، تلاش کیجیے گا تو پتہ چلے گا اس صورت میں کوئی نہ کوئی کیا لفظ وارد ہوا ہے، اس صورت میں کوئی نہ کوئی اس لفظ وارد ہوا ہے، اور اسی لفظ کو اس صورت کا نام بنا دیا گیا ہے یا ایک رکھ دیا گیا ہے۔ تو آل عمران کا لفظ اس صورت کے اندر آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قالت امرأۃ عمران، قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران کا لفظ آیا ہے، تو اسی لفظ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات اس سورت کے حوالے سے کہ آخر اس سورت کی شان نزول کیا ہے۔ ایک جب تفسیر پڑھیے گا، جانیے گا، تو ایک اہم چیز آتی ہے سورتوں کے حوالے سے، وہ شان نزول، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں پس منظر، کہ آخر یہ سورت کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کی شان نزول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے لکھا ہے، غور سے میری باتوں کو سنیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے کچھ لوگ، اور یہ نجران اس وقت سعودی عرب کے اندر ہے۔ نجران ایک آپ کہہ لیجئے بڑا شہر ہے، سعودی عرب کا بڑا شہر ہے، آج حجاز کے اندر داخل ہے، لیکن اس زمانے میں یہ شام کے قریب تھا۔ یہ سعودی عرب کا جو بارڈر جو لگتا ہے دوسرے ملکوں سے، بالکل بارڈر کے قریب یہ شہر آج بھی میرے بھائی اسی نام سے، نجران کے نام ہی سے کیا ہے موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے کچھ عیسائیہ، نجران کے آج بھی دیکھیے گا، نجران جائیے گا تو وہاں بہت سارے شیعہ آباد ہیں، وہاں بہت سارے شیعہ ہیں، تو نجران میں اس وقت عیسائی آباد تھے۔ تو نجران کے کچھ عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، کس حوالے سے؟ اسلام کے حوالے سے،
اور عیسائیت کے حوالے سے، اور دوران گفتگو ان عیسائیوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کی الوہیت، کس میں؟ آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائی لوگ کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ معبود ہے، مالو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ کیا ہے؟ معبود ہے، اور ان کی بھی عبادت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہے۔ جب اس طرح کی باتیں ان عیسائیوں نے کی تو اللہ رب العالمین نے ان عیسائیوں کی تردید میں یہ صورت میرے بھائیوں نازل کی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شان نزول ہے اس صورت کا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات آپ جان لیجئے اس صورت کے حوالے سے، کہ آپ نے دیکھا کہ اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اور عمران نام ہے، آخر عمران نام کس کا؟ آخر عمران یہ نام کس کا ہے؟ میرے بھائیوں، مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا کیا ہے؟ بلا شوہر کے بیٹا دیا مریم علیہ السلام کے۔ تو مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران، مریم علیہ السلام کے والد کا۔ اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم کا نام کیا ہے؟ عمران ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بلا باپ کے، میں نے کہا بلا باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کیا دکھلانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت دکھلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو دکھلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، ہمیں اور آپ کو سبب کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، سہارے کی ضرورت نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ بلا ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ سبب جو آج بہت سارے لوگ مل جائیں گے، کہیں گے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا ہے؟ سہارے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، کن فیکون، اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے یعنی ہو جا کہتا ہے، میرے بھائی وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمران کے حوالے سے میں نے بتلایا کہ یہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ میرے بھائی، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جن مسائل اور احکام کو بیان کیا، یہ جان چکے ہیں آپ کہ بیشتر آیتوں کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت کو تسلیم کریں، اللہ رب العالمین کو ایک تنہا اکیلا معبود ہم سمجھیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو ہم تسلیم کریں، اس بات کو ہم مانیں اور تسلیم کریں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کے اندر تصرف کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں، پیدا کرنے والا۔ الوہیت یعنی عبادت کا مستحق صرف ایک ہے، اس دنیا کا کارساز صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، کیا ہے؟ 99 نام ہیں، جن کو اگر کوئی آدمی گنتا ہے اور اس کے ذریعے دعائیں کرتا ہے تو اس آدمی کی دعا قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام، 99 ناموں کے علاوہ، یاد کر لیجئے، 99 ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے، بہت سارے نام ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو تسلیم کریں، اور اس نام میں جس طرح الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح جیسے رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور بے شمار نام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ہیں، مثال کے طور پہ رحم کرنا، کرم کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا سنتا ہے،
ہاں صفت ذاتی بھی ہے، ایسی صفت جس کا تعلق ہے ذات سے، ایسی صفت جس کا تعلق فعل سے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کہتے ہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی ویسے ہی رحم کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سنتا ہے نا فلاں آدمی بھی سنتا ہے، مینوان ویسے ہی سنتا ہے، میرے بھائی یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا بیان کیا کہ الوہیت میں، پھر سے سنیے، الوہیت میں، ربوبیت میں اور اسماء اور صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرایا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرایا ہے اور اس بات کی چیتاونی دی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر اسی حال میں تمہاری موت ہوئی، اگر کفر ہی پر کوئی آدمی مر گیا، کفر ہی پر حالت کفر میں کوئی آدمی کیا مر گیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اس کا مصیر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھکانہ جو بتلایا ہے وہ جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت کے اندر یہ بات کیا ہے میرے بھائیوں آئی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اگر کوئی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی اہمیت کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا کہ دین اسلام ہی دین خالص ہے، یہ دین اسلام ہی دین حق ہے، دین صحیح ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی ادیان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب باطل، سب بیکار ہیں، سب فرسودہ ہیں۔ اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، اسلام آنے کے بعد سارا دین منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانیں گے، ہارون علیہ السلام کے دین کو مانیں گے، میرے بھائیوں مسلمان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے کسی زمانے میں وہ آسمانی دین تھا اور ہمارا مجمل اس کے اوپر ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین دیا، شریعت دی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، شریعت محمدی آ جانے کے بعد اب ہم یا دنیا کا مسلمان، دنیا کا انسان کسی اور مذہب پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس صورت میں موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا، موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ انسانوں زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو، زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو، مال کے پیچھے مت بھاگو، زیادہ شہرت کے پیچھے مت بھاگو، زیادہ دنیا کمانے کے پیچھے مت بھاگو۔ ایک وقت آنے والا ہے، متعین ہے، سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے متعین ہے، اور وہ موت سے زیادہ حق اور صحیح چیز میرے بھائیو اٹل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے موت کو جھٹلائے، اس سے بڑا کیا ہے بیوقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ موت صرف کیا ہے عام لوگوں پر نہیں، نبی بھی مرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کا، بعض مسلک والوں کا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ کیا ہے اب وہ پردہ فرما گئے ہیں، قبر میں زندہ ہے۔ حالانکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ سے پہلے لوگ مر چکے ہیں، آپ کو بھی میرے بھائیوں موت آنے والی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اسی آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ موت برحق ہے، اور جس طرح تمام لوگوں کو موت آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے دو بڑی اہم صفت کو بیان کیا گیا، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی الحی القیوم، الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ کیا ہے قائم رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العالمین تھا، جب دنیا سے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہوگی میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس صورت میں قرآن کا تعارف بھی کرایا گیا ہے، قرآن کا تعارف بھی کرایا گیا ہے، قرآن کو یہ بتلایا گیا کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہدایت کس کے لیے؟ کل بھی میں نے بتلایا تھا، ہدایت اس کے لیے جو ہدایت پانا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اور قرآن سے ہدایت کب ملے گی آپ کو؟ قرآن سے ہدایت اس وقت ملے گی جب آپ قرآن کو پڑھیے گا۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں، خاص طور سے عورتیں، ان کی شادی میں کیا قرآن ملتا ہے، قرآن لے کر آتی ہے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن شادی کے بعد آنے کے بعد تاک میں رکھ دیا جاتا ہے، جزدان میں رکھ دیا جاتا ہے، بمشکل رمضان میں کھولا جائے گا، ورنہ کہ ایسی قرآن رہ جاتا ہے، گرد و غبار لگا رہتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے میرے بھائیوں، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھیں۔ تو قرآن کو پڑھیے گا تو ہدایت ملے گی، قرآن پر غور و فکر کیجیے گا تو ہدایت ملے گی، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کی بنیادی اور مرکزی آیات کو اپنا رہنما اور اصول بنائیے گا تو آپ کو ہدایت ملے گی، قرآن پر عمل کیجیے گا تو ہدایت ملے گی۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سب سے ضروری جو ہے قرآن کو سمجھیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، قرآن تو سنتے ہیں، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن جب نہیں سمجھیں گے تو ہم قرآن پر عمل میرے بھائیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری بات اس صورت کے حوالے سے کہ اس صورت میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اس صورت میں سب سے زیادہ عیسائیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس صورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور عیسائیوں کے جو غلط عقائد ہیں، ان کے غلط جو نظریات ہیں، افکار و خیالات ہیں، اس صورت میں ان کی تردید کی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ معبود سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے اور اس کی حقانیت کو، صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی لوگ اور اسی طرح یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا گیا، پھانسی دے دیا گیا، تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ اس صورت کو پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ قرآن نے اس کی مخالفت کی ہے، نفی کی ہے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی بڑی بڑی دو طرح کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کی ہے جب قیامت کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، اور اس وقت نبی اور رسول نہیں ہوں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اس صورت کے اخیر میں جس طرح سورہ بقرہ میں صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعاؤں پر کیا تھا، سورہ آل عمران کا اختتام بھی اور اس کی انتہا بھی مومنوں کی دعاؤں پر ہے کہ مومن دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ بنیادی باتیں تھیں، مختصر باتیں، باتیں جو اس صورت میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آبا و اجداد رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔